TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اتوار کو گورنر جنرل میری سائمن سے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا کہہ کر الیکشن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکمران جماعت لبرلز 20 ستمبر کو عام انتخابات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اتوار کو گورنر جنرل میری سائمن سے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا کہہ کر الیکشن کا آغاز کریں گے۔ حالانکہ کینیڈا کے ٹاپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ملک اب کووڈ-19 کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر اعظم کی سائمن سے ملاقات کے منصوبے کی جمعرات کو تصدیق ہوئی۔ الیکشن 20 ستمبر کو متوقع ہے۔ تصدیق کئی مہینوں کی قیاس آرائیوں کے بعد ہوئی کہ ٹروڈو گزشتہ انتخابات کے 2 سال بعد انتخابات کروانا چاہتے ہیں، جس میں وہ صرف ایک اقلیتی حکومت کو محفوظ بنانے کے قابل ہوئے تھے۔ کورونا کی چوتھی لہر نے ملک کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ جمعرات کو کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ رائے شماری سے پتہ چلتا ہے کہ لبرلز اکثریت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ٹروڈو جوا کھیل رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہنگامی امداد میں اربوں کی رقم کا خرچ انہیں پارلیمنٹ میں اکثریت کی طرف لے جائے گا۔ لبرلز، جنہیں اکثریت کے لیے 170 نشستوں کی ضرورت ہے، فی الحال 338 نشستوں والے ہاؤس آف کامنز میں 155 نشستیں ہیں۔ کنزرویٹو کے پاس 119 جبکہ بلاک کیوبیکو میں 32، NDP 24 اور گرینز کے پاس 2 ہیں۔ 5 آزاد امیدوار بھی ہیں اور 1 نشست خالی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے قبل از وقت انتخابات کے خیال کو مسترد کر دیا ہے اور لبرلز پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ وبائی امراض کے دوران پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے انتخابات چاہ رہے ہیں۔ اس اقدام کو وہ غیر ضروری اور لاپرواہ قرار دیتے ہیں۔ ٹورنٹو پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ٹورنٹو کے 2 پولیس افسران کو کلیئر کر دیا ہے، جنہوں نے ایک شخص کو مبینہ طور پر اس کے اپارٹمنٹ میں گولی مار دی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ٹورنٹو کے 2 پولیس افسران کو کلیئر کر دیا ہے، جنہوں نے ایک شخص کو مبینہ طور پر اس کے اپارٹمنٹ میں اسے اس وقت گولی مار دی تھی جب پولیس نے اسے پکڑنے کے لیے پہنچی تو اس نے ہاتھ میں چاقو اٹھا رکھا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 12 اپریل کو ٹورنٹو پولیس نے اس شخص کو اسپتال لے جانے کے لیے افسران بھیجنے پر اتفاق کیا، لیکن اس وقت کوئی دستیاب نہ تھا۔ 20 منٹ کی تھوڑی دیر کے بعد آدمی کلینک سے چلا گیا، رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ 2 افسران اسے حراست میں لینے کے لیے شوٹر اسٹریٹ کے ایک اپارٹمنٹ پر پہنچے۔ انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ یہ شخص ماضی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پہلے بھی حملے کر چکا ہے۔ پولیس افسران نے اس شخص کے دروازے پر دستک دی تاکہ اس کے خلاف وارنٹ کی تکمیل ہو سکے، لیکن اس شخص نے مزاحمت کے ساتھ ساتھ پولیس افسران پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ جواباً پولیس افسران نے اسے گولی مار دی۔ صوبائی پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس واقعے کی تحقیقات کی اور بالآخر اس واقعے میں ملوث پولیس افسران کو مذکورہ شخص کے قتل کے الزام سے بری قرار دیا۔ مقتول شخص کا ذہنی مرض میں مبتلا ہونے اور علاج کروانے کا ریکارڈ ہے، چنانچہ پولیس افسران کا کوئی قصور نہیں، وہ مذکورہ شخص کے قتل کے الزام سے بری قرار دیے گئے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں طوفانی بگولوں نے نظام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ صوبے کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفان کے سبب درخت اکھڑ گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ ایک مکان کی چھت بھی اڑ گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں طوفانی بگولوں نے نظام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ صوبے کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفان کے سبب درخت اکھڑ گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ ایک مکان کی چھت بھی اڑ گئی۔ مقامی انتظامیہ نے کہا کہ طوفان کا زیادہ تر نقصان جو اس سال دیکھا گیا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ گھر کے مالکان پر زور دیتا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور موسم سے باخبر رہیں۔ منگل کے روز انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے طوفان کے انتباہی بیان جاری کیے گئے تھے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر بھی شہر کا موسم گرم رہے گا۔ جمعے کے روز شہر میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 28 اور رات کے اوقات میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔
اس ویکینڈ پر شہر کا موسم گرم رہے گا، جبکہ درجہ حرارت کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کینیڈا میں چوتھی لہر جاری ہے اور یہ کہ کیسز اب دوبارہ سے ابھر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز ٹیم کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر اب 13,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,47,439 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,692 ہو گئیں، جبکہ 14,06,010 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,53,962 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,412 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,80,407 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,242 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,38,357 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,331 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,54,362 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,779 ہے۔ نیشنل سرویلنس ڈیٹا کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کینیڈا میں چوتھی لہر جاری ہے اور یہ کہ کیسز اب دوبارہ سے ابھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ٹیم کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر اب 13,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں، جو 2 ہفتے پہلے کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ نئی لہر بہت زیادہ متعدی ڈیلٹا ویریئنٹ کی ہے اور نئے کیسوں کی اکثریت آبادی کے نان ویکسینیٹڈ حصوں میں شامل ہے۔ امریکہ میں یومیہ کرونا کیسز رپورٹ ہونے کی شرح 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ زیادہ تر کرونا کیسز ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ میں یومیہ کرونا کیسز رپورٹ ہونے کی شرح 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ زیادہ تر کرونا کیسز ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں۔ امریکی ماہرین صحت کا بھی مزید خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ نئے کیسز کی تعداد یومیہ 3 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ماسک پہننے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ امریکہ نے افغانستان سے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو نکالنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر 3,000 فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے افغانستان سے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو نکالنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر 3,000 فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی فوجیوں کی تعیناتی سے متعلق امریکی محکمہ دفاع نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی فوجی 24 سے 48 گھنٹے میں ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ بھی اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے 600 فوجی افغانستان میں تعینات کرے گا۔ امریکہ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنے سفارتی عملے کے انخلاء کے لیے فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی دستوں کو کابل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بھیجا جائے گا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کابل میں امریکی شہریوں کی تعداد مزید کم کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ اقدام سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابل میں امریکی سفارت خانہ اپنا کام جاری رکھے گا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کابل میں بھی امریکیوں کو مدد فراہم کرنے کی صلاحیت انتہائی محدود ہے۔ سفارت خانے کے مطابق خراب سیکیورٹی صورتحال اور کم اسٹاف کے باعث مدد کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ادھر افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور اب طالبان نے افغانستان کے دوسرے اہم ترین شہر قندھار پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان شہر غزنی اور ہرات پر بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس طرح طالبان کے زیر قبضہ صوبوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طالبان دارالحکومت کابل سے محض 130 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حملے روکنے کے لیے افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق افغانستان کی حکومت کی جانب سے اقتدار کی یہ پیشکش قطر کے ذریعے طالبان کو دی گئی ہے۔
افغانستان کی صورتحال پر دوحہ میں ہونے والا 3 روزہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے افغانستان میں تشدد کے واقعات اور شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر دوحہ میں ہونے والا 3 روزہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے افغانستان میں تشدد کے واقعات اور شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فریقین اعتماد سازی اور فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں۔ افغان طالبان سے افغانستان کے شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں پر حملے روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے جنگ کے فریقین پر مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ دونوں فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ جلد از جلد سیاسی تصفیہ اور جامع جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے اقدامات کریں۔ شرکاء نے دوبارہ اس بات کی تصدیق کی کہ وہ افغانستان میں کسی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جو طاقت کے استعمال سے مسلط کی گئی ہو۔ اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں سمیت پاکستان، امریکہ، برطانیہ، چین، ازبکستان، ریاست قطر، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے خصوصی ایلچی اور نمائندوں نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ افغانستان میں طالبان کی جانب سے مسلسل پیش قدمی جاری ہے۔ ایک ہفتے کے دوران طالبان نے 12 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں افغان شہروں پر حملے فوری بند کرنے اور سیاسی تصفیے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تمام ممالک کے نمائندے اس بات پر متفق ہیں پرتشدد کارروائیوں کو فوری بند کیا جائے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شرکاء نے زور دیا کہ فریقین فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں۔ برطانیہ میں ایک شخص نے اندھا دھند فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تاہم پولیس کی جوابی کارروائی سے حملہ آور بھی مارا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر پلیمتھ میں فائرنگ سے بچے سمیت 6 افراد ہلاک، حملہ آور بھی مارا گیا۔ برطانوی شہر پلیمتھ میں ایک شخص نے اندھا دھند فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تاہم پولیس کی جوابی کارروائی سے حملہ آور بھی مارا گیا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کا مشورہ دیا ہے اور انہیں افواہوں سے خوفزدہ نہ ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ لوگوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس ہلاک شدگان کی تصاویر ہیں تو اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ برطانوی سیکریٹری داخلہ پریتی پٹیل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ میری تمام ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں، مقامی پولیس سے رابطے میں ہوں۔ ممبر پارلیمنٹ جانی مرکر کا کہنا ہے کہ حادثہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں، ملزم کو بھاگنے نہیں دیا، شہری پریشان نہ ہو۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,36,298 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,63,86,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 43,50,660 ہو گئی، جبکہ 18,51,99,000 سے زائد کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,36,298 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,72,03,649 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,30,285 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,21,17,826 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 52,703 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 60,18,485 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 47ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,378 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,36,693 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔